بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 نومبر 2019 بروز پیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات پہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ چالیس لاکھ سے زائد غیر قانونی گرفتار۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران سعودی عرب میں رہائش، ورک ویزے اور بارڈر سیکیورٹی سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والے تقریباً 4.15 ملین افراد کو گرفتار کیا گیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں اس مہم کا آغاز نومبر 2017 سے کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے غیر قانونی قیام پذیر افراد کی تعداد 32,37,897 ہے، جنہیں حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ اقامہ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کی تعداد 6,37,425 تھی۔ اسی طرح گرفتاریوں کی اس مہم کے دوران سعودی عرب کے سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 2,67,577 افراد پکڑے گئے۔ عرب نیوز میں شائع شدہ رپورٹ میں سرکاری طور پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 72,505 افراد کو سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان میں سے 43% یمنی جبکہ 54% ایتھوپین اور باقی کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ ہمسایہ ممالک سے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کی تعداد 2,892 ہے، جبکہ انہیں پناہ گاہیں اور سفری سہولتیں مہیا کرنے والے 4,653 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پکڑے گئے 10,36,810 غیر قانونی افراد کو ملک بدر کر دیا گیا۔ 5,72,446 افراد پر جرمانے عائد کیے گئے۔ 5,25,530 ایسے افراد ہیں جن کی سفارتی دستاویز کی تحقیق کے لیے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد 6,95,609 افراد کو سعودی عرب سے واپس بھیجنے کے لیے سفری انتظامات کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح 15,243 افراد ایسے ہیں جو تاحال تفتیش کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ سمیت متعدد شہروں میں موسلا دھار بارش۔ مدینہ منورہ سمیت مکہ، ریاض، جازان اور دیگر شہروں میں موسلا دھار بارش ہوئی اور یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ شہری دفاع نے رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مدینہ میں ہفتہ کو شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ آج اتوار کو بھی وقفے سے جاری رہا۔ ریجن میں کہیں تیز اور کہیں درمیانے درجے کی بارش سے علاقے کے ندی نالے پانی سے بھر گئے۔ مدینہ منورہ کے محکمہ شہری دفاع نے رہائشیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غیر یقینی موسم کے دوران مکہ مدینہ ہائی وے کا سفر نہ کریں۔ شہری دفاع نے کہا کہ بارش کے وقت محفوظ مقامات میں جائیں اور وادیوں کا رخ نہ کریں۔ اس طرح کی وارننگ جازان ریجن کے محکمہ شہری دفاع نے بھی جاری کی، جہاں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ جازان کے محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ تیز بارش کے وقت گھروں تک محدود رہیں اور محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری ہونے والی ہدایات پر عمل کریں۔ حرمین میوزیم سے قیمتی اشیاء چرانے کی کوشش۔ امور حرمین کے ادارے کی جانب سے امارہ الحرمین شریفین کو زائرین کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ حرمین میوزیم سے ایک ترک باشندے کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ رات کو عمارت میں گھس کر وہاں رکھی قیمتی اشیاء چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ حرم مکی شریف سے 9 کلومیٹر دور واقع مشہور و معروف امارہ الحرمین میوزیم، جہاں حرمین شریفین سے متعلق قیمتی اشیاء زائرین کے لیے رکھی گئی ہیں، اس میں ایک غیر ملکی رات کی تاریکی میں گھس گیا۔ ملزم وہاں سے نادر اشیاء چرانا چاہتا تھا۔ سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ سبق نیوز کے ذرائع کے مطابق واردات رات کے وقت کی گئی جب میوزیم کی عمارت بند تھی۔ ملزم عمارت میں نقب لگا کر اندر داخل ہوا، وہاں سے قیمتی اور نادر اشیاء چرانا چاہتا تھا کہ سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے کنٹرول روم میں رکھے کلوز سرکٹ کیمروں کے ذریعے اسے دیکھ لیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ واردات کے وقت ملزم نے جہاں سے نقب لگانے کی کوشش کی تھی وہ حصہ متاثر ہوا۔ میوزیم کو عارضی طور پر عام زائرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ میوزیم 1999 میں قائم کیا گیا۔ میوزیم میں حرمین شریف سے متعلق قیمتی اشیاء دنیا بھر سے آنے والے زائرین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ میوزیم میں آب زمزم کنویں کے گرد لگایا جانے والا حفاظتی جال،
پرانی تصاویر کعبہ شریف کے اندر کا 24 ستون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے اولین دور کا ہے۔ میوزیم میں سب سے اہم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے دور میں تحریر کیے جانے والے قرآن کریم کا اصل نسخہ بھی محفوظ ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں زائرین روزانہ اس میوزیم میں آتے ہیں اور وہاں رکھی گئی نادر اشیاء کی زیارت کرتے ہیں۔ ہرمین ٹرین بدھ سے دوبارہ چلنے لگے گی۔ سعودی عرب میں ہرمین ٹرین آئندہ بدھ سے دوبارہ چلنے کا آغاز ہو جائے گا۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جدہ میں السلمانیہ اسٹیشن سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر طے کرے گی۔ اس موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح الجاسر موجود ہوں گے۔ وہ سعودی ریلوے کمپنی کے چیئرمین بھی ہیں۔ اوقاز اخبار کے مطابق جدہ کے السلمانیہ اسٹیشن میں آتش زدگی کے بعد تمام انتظامات از سر نو مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریلوے لائن کا بنیادی ڈھانچہ اور شہری تنصیبات کا کام مکمل ہے۔ مسافروں کی سلامتی کے لیے جملہ انتظامات باعث اطمینان ہیں۔ جدہ ہرمین اسٹیشن پر 1.5 کلومیٹر ریلوے لائن پر کامیاب تجرباتی سفر کر لیا گیا۔ ریلوے کے لیے 2 نئی لائنیں بنائی گئی ہیں۔ اوقاز کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہرمین ٹرین مکہ مکرمہ سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے متعدد تجرباتی سفر کر چکی ہے۔ اس موقع پر تکنیکی عملہ ٹرین میں موجود رہا۔ واضح رہے کہ جدہ میں ہرمین ریلوے اسٹیشن میں آگ لگنے کے بعد ٹرینوں کا سفر تا حکم ثانی روک دیا گیا تھا۔ آگ لگنے کے باعث اسٹیشن کی دوسری منزل مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور ریلوے کمپنی کے سربراہ ڈاکٹر نبیل العمودی نے کہا تھا کہ ہرمین ٹرین کا سفر 30 دن کے اندر بحال ہو جائے گا۔ روزانہ 819 شادیاں اور 315 طلاقیں۔ سعودی وزارت انصاف کے مطابق سعودی عرب میں یومیہ 819 نکاح نامے جاری ہو رہے ہیں، جبکہ روزانہ طلاق کی اوسط 195 سے 315 کے درمیان ہے۔ البیان ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2019 کے دوران 11,000 سے زیادہ نکاح ہوئے۔ یہ اکتوبر 2018 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہیں۔ مملکت میں شادی کرنے والے سعودیوں کے علاوہ غیر ملکی بھی ہیں۔ سعودی جوڑوں کا تناسب 89% ہے۔ رپورٹ کے مطابق مملکت بھر میں 5,192 طلاقیں ہوئیں، ان میں سے 48% ریاض اور مکہ مکرمہ علاقوں میں ہوئیں۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران سعودی بھر میں طلاق کے کل 5,110 واقعات ریکارڈ پر آئے۔ وزارت انصاف کے مطابق سعودی عرب میں اکتوبر کے دوران شادی اور طلاق کے جتنے واقعات ہوئے ہیں، یہ سعودی عرب میں شادی اور طلاق کے حقیقی رواج کے عکاس نہیں ہیں۔ ریاض سیزن میں 1.5 لاکھ سیاحوں کی شرکت۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ ریاض سیزن میں اب تک 1 لاکھ غیر ملکی سیاح شریک ہو چکے ہیں، جبکہ اندرون ملک اور خلیجی ریاستوں سے زائرین کی تعداد 56 لاکھ ہو چکی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض سیزن میں لوگوں کی غیر معمولی دلچسپی کے باعث ہونے والی بھیڑ سے کئی ایکٹیویٹیز ایسی بھی رہیں جن کو گنجائش سے زیادہ افراد آنے کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ اتھارٹی نے کہا کہ ریاض سیزن کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ محض شہر کے رہنے والے ہی اس میں دلچسپی نہیں لے رہے، بلکہ ملک بھر سے لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے ریاض آ رہے ہیں۔ اتھارٹی نے کہا کہ ریاض شہر کے تمام ہوٹلز اور فرنشڈ اپارٹمنٹس بک ہو چکے ہیں۔ یہ سب یا تو غیر ملکی سیاحوں سے بھرے ہیں یا اندرون ملک اور خلیجی ریاستوں سے آنے والے شہری اور غیر ملکی ہیں۔ دوسری طرف آن لائن ادائیگیوں کے سسٹم مادہ نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاض سیزن کے دوران بینک صارفین نے 2 لاکھ ATM کارڈز کے ذریعے 3,33,000 ٹرانزیکشن کی۔ مادہ کا کہنا ہے کہ بینک صارفین نے ریاض سیزن کے دوران 156 ملین ریال کی ادائیگیاں کی ہیں۔ رجسٹرڈ سعودی خواتین وکلاء کی تعداد کتنی ہے؟ وزارت عدل و انصاف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھر میں رجسٹرڈ وکلاء کی تعداد بڑھ کر 6,600 ہو گئی۔ ان میں 561 خواتین ہیں۔ وکالت کے شعبے میں خواتین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے رجسٹرڈ خواتین وکیلوں کی تعداد 487 تھی۔ وزارت عدل نے وکلاء کے لیے مختصر اور طویل المدتی کورسز کرانے کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ سعودی عرب میں رجسٹرڈ وکیل کو محامی کہا جاتا ہے، جبکہ وکیل کی اصطلاح محض ترجمان یا نیابت کرنے والے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ رجسٹرڈ وکلاء مملکت کے تمام شہروں میں اور لامحدود مقدمات کی پیروی کرنے کا حق رکھتے ہیں، جبکہ نیابت کرنے والے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ 2 سے زیادہ مقدمات کی پیروی کر سکے۔ عربی ویب سائٹ اخبار 24 کے مطابق وزارت عدل و انصاف کی جانب سے
رجسٹرڈ وکلاء کو باقاعدہ مقررہ امتحان دینا لازمی ہے، جس کے بعد انہیں وکالت کی اجازت دی جاتی ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ وزارت کی زیر نگرانی قائم قانونی تعلیمی مرکز 6292 افراد وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں 4158 خواتین جبکہ 2134 مرد شامل ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔